اچھا یہ پیسے آپ کے مطابق پورے ہیں؟ آر وی ایمنگ فار ریجنل ایئر لائن اور انٹرنیشنل ایئر لائن؟ یہ 5 ایئر کے پلان میں ایکچولی اب آپ کے کیپٹل ایکسپینڈیچر ریکوائرمنٹس بھی بلٹ ان ہوں گی، لائبلٹی پے آفس کا آپ نے کہا کہ ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے، اینڈ ناؤ یو ہیو 125 بلین دیٹ یو لوکنگ ایٹ. آپ نے کہا کہ اس میں سے کچھ تو ڈالیں گے، مگر 18 پلینس کو آپ نے 38 پلینس تک لے کے جانا ہے 4 سال میں. اب یہ کس طرح کے ہوں گے، کس کوالٹی کے ہوں گے، وائڈ باڈی، نیرو باڈی، کون سے کیریئرز لے کر آئیں گے، کس طرح آپ ایکسپینڈ کریں گے؟ پی آئی اے ایویشن، کارگو مینٹیننس، all these are assets which are built in of course، مگر ان کی بھی تو ہڈن ویلیو کو مکمل طور پہ ایکسپلوئٹ کرنا ہے نا. جی دیکھیں 3 چیزیں. پہلی بات تو انسینٹیو اسٹرکچر جب تک دنیا میں ٹھیک نہیں ہوگا کوئی بھی بزنس نہیں چل سکتا ہے. جب گورنمنٹ اون کر رہی تھی تو انسینٹیو اسٹرکچر تھا ہی نہیں. جو لوگ چلا رہے تھے پی آئی اے، جو نقصان کر رہے تھے وہ تو ہم تھے، آپ اور میں، ہم جیسے ٹیکس پیئرس تھے. تو اب ود دا پرائیویٹ سیکٹر کمنگ، جب انسینٹیو اسٹرکچر ہے تو محنت کریں گے اینڈ دے ول میک شیور کہ دے ٹرن اٹ اراؤنڈ. کون سے پلینز لینے کون سے نہیں لینے وہ وہی عارف حبیب گروپ کا وہ ہوگا پروگیٹو. جی جی بالکل، یہ ان کی ثوابدید ہے، ان کی ثوابدید ہے 75%. بیکاز دیکھیں اگر وہ $400 ملین کے قریب ڈال رہے ہیں تو پھر دے شوڈ ڈیسائڈ. نمبر 1. نمبر 2، ریگولیٹر موجود ہے سول ایویشن اتھارٹی، تو دے ول میک شیور کہ جو پلینز وغیرہ لیے جا رہے ہیں ان کی کوالٹی، ان کی سیفٹی اسٹینڈرڈ، ان کی ایجنگ. بٹ یو نو the government is still critical. ایویشن پالیسی اور ریگولیٹری ماحول تو مرتب ہونا ہے سازگار کے کل کو they don't complain. دیکھیے پالیسی جو ہے وہ ہمارے پاس ایویشن ڈویژن جو ہے ڈیفینس منسٹری کے اندر اس کا کام رہے گا، اور ریگولیٹر جو ہے سول ایویشن اتھارٹی رہے گا. جس طرح اسٹیٹ بینک کے اندر فائنانس منسٹری پالیسی بناتی ہے، اسٹیٹ بینک ریگولیٹ کرتا ہے، تو اسی طریقے سے اس کے اندر بھی یہی ماڈل فالو ہوگا. تو دے ول بی اوور سائٹ، دے ول بی اے واچ بائی دا گورنمنٹ. یہ میں اس لیے پوچھتی ہوں کہ ایفیشینٹ آپریشنس کی وجہ سے محمد علی صاحب یہ سب کچھ سازگار ماحول تو فراہم کرنا ضروری ہے. تو کیا عارف حبیب گروپ نے یا ان بیڈرز نے بات کی تھی اس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ بھئی یہ سازگار ماحول اور پالیسی کے حوالے سے بھی ہمارا انپٹ لیا جائے اینڈ وی وانٹ دیز چینجز؟ جی انہوں نے ان کا یہ ویو تھا، ان کا یہ ویو تھا کہ ہم اتنی بڑی ایئر لائن لے رہے ہیں، اتنا پیسہ ڈال رہے ہیں، تو فیوچر میں جو گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی اس میں ہمیں انوالو رکھیں. لیکن ہم کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کی ایک اینٹی کو یہ رائٹ نہیں دے سکتے کہ اس کی ہم بات مانیں گے، لیکن انوالومنٹ ان کی ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں گورنمنٹ جو ہے آلریڈی یہ کر رہی ہے کہ ایویشن پالیسی کے اندر جو چینجز ہو رہی ہیں یہ تمام ایئر لائنس کی کنسلٹیشن کے ساتھ وہ کرنے کی کوشش کر رہی، تو ان سے کنسلٹیشن ڈیفینیٹلی ہوگی. اور آپ نے بیلنس شیٹ کلین اپ کرنے کے لیے جو 650 ارب ود ہولڈنگ کمپنی میں رکھا تھا، اس کے تقریباً آئی بلیو 30 ارب سالانہ ادا کرنے ہوں گے. جی وہ ہولڈنگ کمپنی دے گی، وہ تو ارلی 2024 میں ٹرانسفر ہو گیا تھا ڈیٹ، تو وہ تو ہولڈنگ کمپنی ہی پے آف کرے گی. اور اگر کوئی ہولڈنگ کمپنی کا ایسٹ بک گیا، فار ایگزامپل روزویلٹ کی اگر کوئی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے، ہماری جوائنٹ وینچر میں کچھ پیسے آتے ہیں، دے ول ٹرائی ٹو پے اٹ آف. تو وہ that will go towards this as well. نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. 650 ارب جو ہولڈنگ کمپنی میں گیا اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ پے آف کون کرے گا؟ مجھے ذرا کلیئرلی سمجھائیے. پی آئی کی ہولڈنگ کمپنی جو کہ گورنمنٹ اونڈ ہے، وہ لسٹڈ کمپنی ہے، اس میں پبلک کا بھی اسٹیک ہے بیکاز وہ لسٹڈ ہے اسٹاک ایکسچینج کے. تو وہ کمپنی جو ہے اس کے پاس روزویلٹ ہے، اسکرائب ہے اور ایسٹس ہیں، تو وہ ان پروسیڈ سے، اپنے ریونیو سے، اپنے پروفٹ سے اور سیل آف ایسٹ سے پے آف کرے گی. یہ جو ایئر لائن ہے پی آئی اے سی ایل، اس کے اندر صرف ایویشن بزنس ہم نے ٹرانسفر کیا ہے along with its assets, planes and liabilities. And do you feel کہ you basically did sell this without any risk to the investor? یہ انویسٹر کا رسک جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ٹرانزیکشن کے اندر جو ہوتا ہے اس کا بزنس رسک تو ہوتا ہے. بزنس رسک تک کی نا، جتنا صاف شفاف کام آپ کر سکتے تھے، ادھر سے ادھر ہٹانا، لائبلٹیز کو ادھر ڈال دینا، ڈیٹس کلیئر اپ کرنا یا ٹیکس پے واپس کرنا، ریورس کرنا، یو ڈن دا موسٹ یو کوڈ. سارا ہو گیا. اور دیکھیں اگر کوئی ٹرانزیکشن، کسی بھی ٹرانزیکشن میں، ایم اینڈ اے ٹرانزیکشن میں اگر پاس کی کوئی ٹیکس لائبلٹی آتی ہے، کوئی لیٹیگیشن آتا ہے، تو وہ جو سیلر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ بائر اس لیے ذمہ داری نہیں لیتا کہ وہ تو ایک بلینکٹ سی لائبلٹی ہوتی ہے، تو نو بڈی ٹیکس دیٹ. تو اس کے اندر بھی گورنمنٹ نے یہی کہا ہے، جس طرح ہر ٹرانزیکشن میں ہوتا ہے کہ پاس کی اگر کوئی لائبلٹی آتی ہے تو گورنمنٹ ول بی ریسپانسبل. اوکے. اینڈ ایز آف رائٹ ناؤ پھر حکومت پاکستان کے پاس ابھی تقریباً 10 ارب روپیہ کیش آئے گا. 10 ارب روپے کیش آئے گا اور ہمارے پاس 25% شیئرز ہیں. اس کی ویلیو تقریباً 45 ارب ہے، کیونکہ اگر 135 ارب ویلیو ہے 75% کی، تو پوری کمپنی کی ویلیو پی آئی کی ہوئی 180 ارب. تو 45 ارب ویلیو ہوئی اس 25 ارب کی. لیکن دا امپورٹنٹ تھنگ اس کہ یہ جو 135 ڈلا کمپنی کے اندر ڈلے گا، اس کے بعد اس کی ویلیو 45 ارب بنے گی. تو 45 ارب وہ ہمارے پاس رہے گا اور 10 ارب کیش آئے گا. تو ہمارے پاس تقریباً 55 ارب گورنمنٹ کے پاس رہے گا. تقریباً 55 ارب ہمارے پاس ہوگا اور 125 ارب اینٹی میں جائے گا، تو 180 ارب ہوگا، وچ از تقریباً وہ جو اب ڈالیں گے $500 ملین کے قریب ہے. 400 ملین ڈالر قریب. 400 ملین ڈالر کے قریب ہے. ہماری تو فورن انویسٹمنٹ ہی 2024 میں لگ بھگ گیو اور ٹیک آپ کے $2 بلین تھی. سو یو مسٹ بی ریئلی یو مسٹ بی ریئلی ہیپی.